السلام علیکم ویورز، ہماری زندگی آزمائشوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور نہ ہی کبھی غمگین ہونا چاہیے۔ ہم کتنی ہی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہوں، ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ اور جب ہمارا اللہ پر یقین پکا ہوتا ہے تو پھر معجزے ہوتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم قرآن شریف کی آیتوں کے حوالے سے نبیوں کے کچھ ایسے واقعات لے کر آئے ہیں جس سے آپ موٹیویٹ ہوں گے اور اللہ پر یقین آپ کا پکا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں اور اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بنایا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں شرک ہی شرک، کفر ہی کفر تھا۔ ایسے معاشرے میں جہاں سرے سے کوئی ہدایت ہی نہیں تھی، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خالق کے حقیقی کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، یہ سب گمراہی ہے۔ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کے خالق ہے۔ حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، ہم آزمائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے خلاف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا پر وہ ایمان نہیں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، وہ ان کی بات سمجھ تو جاتے، پر وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان لوگوں کا کوئی تہوار تھا جس میں ان لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا ہو کر پوجا کرنی تھی۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ساتھ چلنے کو کہا، پر ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا ہتھوڑا لیا اور ان کے سارے بت توڑ دیے، لیکن ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اپنا ہتھوڑا بھی اس کے پاس رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا حشر دیکھا تو ان پر تو قیامت برپا ہو گئی۔ بولے کون ہے وہ جس نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کر دیا ہے؟ شک کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھو۔ جب تمہارے سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں اور یہ بڑا بت صحیح سالم کھڑا ہے تو اس سے پوچھو۔ تو وہ لوگ بولے ابراہیم کیا تم نہیں جانتے کہ یہ نہیں بول سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ایسے معبودوں کو پوچھتے ہو جو بات بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو اب انہوں نے اپنے دلوں میں سوچا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ وہ اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ نمرود جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے پوچھا ابراہیم تم ہمارے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولے جی ہاں۔ کون ہے وہ خدا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ فوراً اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک کی گردن اسی وقت مار دی اور ایک کو چھوڑ دیا۔
اور بولا دیکھو میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ آپ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت کا اندازہ کیجئے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کے خلاف بول رہے تھے۔ وہاں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ان کے والد بھی ان کے خلاف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ تنہا تھے۔ پھر ان کے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ اللہ پر ان کا توکل، اللہ پر ان کا یقین ان کو یہ ہمت دے رہا تھا۔ پھر جب بادشاہ ان کی بات کا کوئی صحیح جواب نہیں دے پایا تو بادشاہ نے انہیں زندہ آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ پھر وہاں کے لوگ اس آگ کے لیے تیاری کرنے لگے۔ وہ آگ کوئی عام آگ نہیں تھی، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس آگ کو ایک لمبے عرصے تک جلایا گیا تاکہ وہ اور زیادہ خطرناک اور زبردست ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کے پاس تک کوئی نہیں بھٹک سکتا تھا۔ اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے کہ وہ جھلس جاتے، جل جاتے۔ پھر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور سب کے سامنے ایک توپ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والا ٹھنڈا کر دیا۔ نمرود نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اللہ نے اس بادشاہ نمرود کو ناکام کر دیا۔ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے پر وسائل کو ترک کر کے نہیں۔ ایک حدیث کے مطابق ایک شخص اونٹنی سے سفر کرتا ہوا آیا اور ایک جگہ پر آرام کے لیے جب رکا تو اس نے اپنی اونٹنی کو باندھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے باندھا کیوں نہیں؟ اس نے بولا میں نے اللہ پہ توکل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ پہلے ہمیں وسائل پر کام کرنا ہے اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ بنا محنت کیے، بنا کام کیے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ محنت کیجئے اور رزلٹ کے لیے اللہ پہ ڈیپینڈ کیجئے۔ اس کائنات میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کے حالات کو اس کے اعمال سے جوڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ مال سے اللہ کے دربار میں کوئی عزت نہیں ملتی۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی مرضی پر چل رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کس عمل سے اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اسی وجہ سے آج لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ ہمارا فوکس اللہ نہ ہو کر دنیا ہو گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام جب پریشانی میں تھے تو ان کا فوکس نہ وہ آگ تھی، نہ وہ بادشاہ نمرود تھا اور نہ ہی وہاں کے لوگوں کا خوف ان کا فوکس تھا۔ ان کا فوکس صرف اور صرف اللہ تھا۔ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ جو تسبیح کر رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس ذکر سے انہیں ہمت مل رہی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے سلامتی والا ٹھنڈا کر دیا اور وہ اس آگ میں سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔
اسی طرح جب ہم پریشانی میں ہوں تو ہمیں اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ، وسائل ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ پر پوری طرح سے توکل کرنا چاہیے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں پریشانیوں سے باہر نکال سکتا ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہمیں پریشانی سے باہر نکال سکے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ پہ پورا توکل کرنا چاہیے۔